پر تھوڑا سا غور کیجئے کہ عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا. عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لغت میں عبادت کا معنی ہوتا ہے عبدہ یا عبدو کا معنی ہوتا ہے عاجزی اختیار کرنا, تذلل اور ذلت اختیار کرنا. کسی کے سامنے ہم جھک جائیں, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں, عاجز و کمزور اپنے آپ کو ظاہر کریں, یہ ہے اللہ اس کے سامنے عبودیت اختیار کرنا. اصطلاحی معنی میں جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا, میرے بھائیو یہ ہماری زندگی کا پہلا اور بنیادی سوال ہے. اس سے زیادہ اہم سوال اور اس سے اہم جواب کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ میں نے جو شروع میں بیان کیا اس کی بنیاد پر دیکھیے کہ زندگی کی گاڑی آج دنیا میں بہت سارے انسان جی رہے ہیں. ہاں, کوئی اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے کہ کھانا پینا, نوکری اور دنیا کی لذتیں حاصل کرنا, کوئی کسی اور مقصد کو متعین کر کے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. یہ ساری چیزیں انسان کی ضروریات اور دنیا کے مطالبات اور تقاضے ہو سکتے ہیں, لیکن زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے. اور اس مقصد سے آدمی اگر پھرتا ہے تو گویا اپنے پیدا کرنے والے کو فراموش کر رہا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی عبث بیکار پیدا کر دیا اور ہمارے پاس تم کو لوٹایا نہیں جائے گا؟ اللہ رب العالمین کی ذات حکیم ہے, الملک الحق ہے, وہ کوئی کام بیکار کر ہی نہیں سکتا. فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. لہذا اس سوال کو غیر اہم نہ سمجھیں, اس گفتگو کو غیر اہم نہیں. ہم میں سے ہر شخص کو, مرد ہو یا عورت, جوان ہو یا بوڑھا, اس سوال کا جواب جاننا ہر شخص پر لازم ہے. اس کے بغیر ہمارا معاملہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا, ہماری زندگی بامقصد اور اچھی ہو ہی نہیں سکتی. چنانچہ میں اس تناظر میں عرض کر رہا ہوں کہ عبادت کا جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے. اہل علم نے کئی تعریفات کی ہیں. مثال کے طور پہ ایک تعریف جو بہت مشہور اور متداول ہے وہ یہ ہے کہ العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال الظاہرۃ من الاقوال والافعال الظاہرۃ والباطنہ. بڑی جامع تعریف کہ عبادت کہتے ہیں ایک ایسے لفظ کو جو ہر اس چیز پر صادق آتا ہے, ہر اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے, بندوں سے چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے. وہ اقوال ہوں یا افعال, ظاہر ہو یا باطن. ہم اپنی زبان سے ظاہر میں کوئی بات کہہ رہے ہیں, کوئی ظاہر میں کوئی عمل کر رہے ہیں, یا دل کے اندر کوئی عمل اور کوئی قول کہہ رہے ہیں. دل کے اندر اللہ کا خوف ہو, امید ہو, محبت ہو, رجا ہو, توکل اللہ تعالیٰ پر ہی ہو, بھروسہ اور اعتماد, یہ دل کا عمل ہے جو ظاہری نہیں باطنی عمل ہے. تو ظاہری اقوال, باطنی اقوال, ظاہری افعال, باطنی افعال, جن افعال اور اقوال کو اللہ رب العالمین بندوں سے چاہتا ہے, پسند کرتا ہے, وہ سب عبادت. اس تعریف کو دماغ میں رکھ کے اچھی طرح سمجھیں. آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو شرک کرتے ہیں وہ عبادت کا مطلب نہیں سمجھتے, اس لیے بھی شرک کرتے ہیں. تو اس تعریف کو سامنے رکھ کے اب آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا کیا چاہتا ہے. قرآن و حدیث میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو, خوف کھاؤ, مدد صرف اللہ سے مانگو, دعا مانگو تو اللہ سے, ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو دعا, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اب اللہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ دعا اسی سے کی جائے. اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی نظر مانو تو اللہ کے لیے مانو اور پورا کرو. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اس کو چاہتا ہے, پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو, جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. اس کا مطلب نماز کو اللہ چاہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو. اب نماز کے جتنے ارکان ہیں, خشوع خضوع سے کھڑا ہوتا ہے آدمی, خشوع خضوع اندر دل میں ہوتا ہے, اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے, رکوع ہوتا ہے, سجدہ ہوتا ہے, احترام سے کھڑا ہوتا ہے, اس میں اللہ کی تکبیر بیان کرتا ہے. جتنے اعمال ہیں وہ زبان سے ادا کر رہا ہے یا حرکات سے, وہ سب عبادت ہے. حج میں جتنے اعمال ہیں سب عبادت ہے. اللہ کے گھر کا طواف ہے, وقوف عرفہ ہے, حجر اسود کا بوسہ دینا ہے, تکبیر اور تحلیل ہے, اللہ کی حمد و صلات, سبحان اللہ, الحمدللہ, لبیک, تلبیہ پکارنا, یہ ساری چیزیں عبادات ہیں. اب اللہ ان کو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف میری عبادت کرو. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ رکوع اللہ کے لیے کرنا ہے, اللہ کی عبادت ہے. اگر کسی نے اور کے لیے رکوع کیا, شرک.
سجدہ اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی اور کے لیے سجدہ کیا، شرک۔ طواف اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا صرف بتایا، اگر کوئی کسی قبر مزار کا طواف کرتا ہے شرک کرتا ہے۔ نظر و نیاز اللہ پسند کرتا ہے اور بندوں سے کہتا ہے کہ اچھی نظر مانو، تو یوفون بالنظر کہہ کے مومنین کی تعریف کی کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، مطلب اللہ اسے چاہتا ہے، مطلب یہ عبادت ہے، اور جب عبادت ہے جو اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے کسی بزرگ کے کسی غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز منت مانی، شرک کیا۔ اللہ کا جیسا خوف ہونا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے فطری خوف، سانپ آ گیا آپ ڈر گئے، آپ کے کان میں کسی نے اچانک آواز دی آپ چونک گئے، یہ فطری خوف ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ وہ خوف جس کو خوف سر کہتے ہیں، جس میں نفع اور نقصان پہنچانے کا عقیدہ ہوتا ہے، اگر ایسا خوف اللہ کے سوا کسی اور سے ہوا کہ ہم اگر تعزیہ نہیں بنائیں گے تو ہمارے گھر میں مصیبت آ جائے گی، فلاں بزرگ اور فلاں دیوی دیوتا اور فلاں معبود باطل وہ ہم سے ناراض ہو گئے، ان کے نام کی نظر و نیاز نہیں کی تو وہ نقصان پہنچا دیں گے، اس قسم کی بات اگر کسی کے بارے میں عقیدہ رکھا، شرک ہے۔ یہ خوف دل کا عمل اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ کیا ہے؟ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو مجھ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، خوف و طمع بعض جگہوں پر کہا، خوف اور امید کے ساتھ، یہ امید بھی صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے ایک لمبی عبارت میں یہ بیان کیا کہ وہ اسلام جو عام اسلام ہے، اللہ کی توحید جس مقصد کے تحت اللہ نے پیدا کیا، یہی اصل اسلام ہے جو تمام انبیاء کا دین ہے۔ بنیادی طور پہ اس کو اسلام عام کہتے ہیں، عمومی طور سے سارے انبیاء کا یہی دین ہے۔ اب خاص طور سے اسلام خاص کہیں گے تو ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ نے کامل دین اتارا وہ اسلام خاص ہے۔ اور عام اسلام کیا ہے؟ عام اسلام یہی ہے جو تمام انبیاء کی دعوت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت کی جائے، خوف، امید، محبت، یہ ساری جو عبادات ہیں باطنی صرف اللہ سے کی جائے۔ محبت ہو تو اللہ سے ہو، خوف ہو تو اللہ سے ہو، کسی اور سے نہ ہو، دشمنی اور دوستی اللہ کے لیے ہو، استعانت ہو تو اللہ کے ذریعے ہو، اللہ کے لیے ہو، کسی سے مدد مانگنا، اللہ سے مدد مانگی جائے، اللہ رب العالمین کے لیے دوستی کی جائے، اللہ رب العالمین کے لیے دشمنی کی جائے، محبت، خوف، رجا، ارادہ سب اللہ کے تابع ہو۔ یہ اسلام عام ہے۔ اسی کی تعریف کرتے ہوئے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ الاستسلام للہ بالتوحید، اللہ کے سامنے توحید کے ساتھ اپنے آپ کو جھکا لینا، اس کے حوالے کر دینا، والانقیاد لہ بالطاعہ، اور اطاعت و فرما برداری کر کے اللہ کی باتوں کو ماننا، والبراءۃ من الشرک واہلہ، یہ تین جملہ، اور شرک اور اہل شرک سے لا تعلقی اختیار کرنا، یہ اسلام ہے۔ اور یہی اسلام جو توحید ہے، یہ ہمارے اور آپ کی پیدائش کا مقصد ہے۔